السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، تعارف و تبصرے کے سیریز کی یہ 27ویں نشست ہے اور آج ایک بالکل مختلف نوعیت کی کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور وہ کتاب ہے جو مجدد وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے سے متعلق ہے اور ان کی خدمات پر مشتمل ہے، اور ان کی زندگی کے کچھ روشن جو گوشے ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ میرے پاس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کتاب ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تجدیدی کارنامے۔ ایک ٹیم ہے علماء کرام کی جن کے مضامین اور جن کی تحریریں اس کتابچے میں شامل ہیں۔ یہ 220 صفحے کی کتاب ہے۔ الحمدللہ تقریباً 1 مہینہ قبل مکمل اس کتاب کو اللہ کے فضل سے پڑھا ہوں۔ بڑی شاندار کتاب ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے، اور ہو بھی کیوں نہ یا ایسی شخصیت کی یاد میں ہے اور ایسی شخصیت کے کارناموں پر مشتمل ہے جسے اپنے تو دور بیگانے بھی جن کے قلم کو تسلیم کرتے ہوں، دشمن بھی جن کو ماننے پر مجبور ہوں، جو بھی ان کو پڑھتے ہیں ان کا گرویدہ ہو جاتے ہیں، جو بھی ان کو قریب سے دیکھتے ہیں ان کے ہو جاتے ہیں، یہ ویسی شخصیت ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، ان کے کارنامے اور ان کی خدمات سے متعلق یہ کتاب ہے۔ مختلف مضامین کو اور تحریروں کو اس میں شامل کر کے ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا گیا ہے، اور کئی علماء کرام کے مضامین اور کتابیں اس میں شامل ہیں۔ پہلا نام جو اس کتاب میں ہے، اگر اس کتاب کے تعارف سے پہلے بات کریں کہ عموماً بہت سے لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ناروا اتہامات کی بارشیں کرتے ہیں اور ان پر طنز کستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات دھرتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں عموماً جو یقین مانیے شیخ الاسلام کی تحریروں کو جو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، ورنہ جو شخص بھی تعمق کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو پڑھے، وہ کبھی بھی ان سے دشمنی نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، بعض نظریات میں ان کے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو بھی ان کو پڑھیں گے، انصاف کے ساتھ جو بھی پڑھیں گے اور خالی ذہن ہو کر کے جو بھی ان کی کتابوں کو اٹھائیں گے، ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی، ان کے سوچ کے دھارے تبدیل ہو جائیں گے، ان کے نظریات تحویل ہو جایا کریں گے۔ یہ ایسی شخصیت ہے اور کئی مثالیں ہیں اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی کتابوں نے جن کے نظریات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی رکھنے والے یہ سوچ لیں کہ ان کی کتابوں کو ذرا پڑھیں، ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو پڑھ لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ واقعتاً جو لوگ ڈاواڈول کر رہے ہیں اور جو شوشے پھیلا رہے ہیں اس کے پاس کوئی حقیقت بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے، یا یوں ہی صرف ہوائی باتیں چل رہی ہیں نسلاً بعد نسلین، اور لوگ اسی کو پکڑ کر کے اور اسی کو کتابوں میں درج کر رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ تو بہت سوچ سمجھ کر کے قلم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس شخصیت کو پڑھیے، ان کی تحریروں کو پڑھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے، تب دیکھیے کہ آپ کے قلم پہلے کیا لکھنا چاہ رہے تھے اور اب آپ کا قلم کیا چاہتا ہے کہ کیا لکھوں۔ تو یہ تحریریں ہیں۔ المہم اس میں اہل علم کی چند تحریریں ہیں۔ جو پہلا مضمون ہے اور جو پہلی تحریر ہے وہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مجدد اسلام علامہ ابن تیمیہ حرانی کے نام سے وہ تحریر لکھتے ہیں جو مجلہ الندوہ میں شائع ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ کئی چیزیں ذکر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے حالات کو بھی مختصراً قلم بند کرتے ہیں اور کارناموں پر بھی تبصرہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مجدد کن کو کہا جائے اور کیا حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں، اس کو بھی اجاگر کی، بلکہ انہوں نے کئی بڑے بڑے علماء کرام کو کہا کہ ان کو میں مجدد نہیں کہہ سکتا، کہ یہ صفت ان میں نہیں، اور ان سارے اوصاف کے بارے میں کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے جامع ہیں، اس لیے بجا طور پر یہ مجددیت کے جو حقدار ہیں یا ان کو مجددیت کی سرٹیفکیٹ دی جا سکتی ہے، مجدد کہا جا سکتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ پہلی ان کی تحریر ہے، بڑی شاندار ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ قلم کے بے تاج بادشاہ ہیں، سب جانتے ہیں۔ دوسری تحریر جو اس کتاب میں موجود ہے وہ ہے مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی یادگار شخصیت ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک دو باتیں میں کہوں کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے ہیں، ان کے عقیدت کشوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بڑا نام ہے ان کا، اور بڑی قابل قدر شخصیت ہیں، زمان کے یہ بھی مالک ہیں، اور انشاء پردازی کی دولت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کر رکھی ہے اور زبان و ادب میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص چاہنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں نظر بند ہیں، اور اس دوران 1916 میں جب تذکرہ لکھتے ہیں
وہ یادگار کتاب اور بے مثال کتاب کے بلکہ ادب کا شہپارہ کہہ لیں، اس کتاب کی جب تعریف کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے مجددین اور ان کی خدمات جو روشن خدمات ہیں ان پر اپنے منفرد اور اچھوتے اسلوب میں جب تبصرہ کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو جو اجاگر کرتے ہیں، آزاد کا قلم، سبحان اللہ، وہ قلم یہ وہی ہیں اول و آخر، اور اس کے پھر پلے کے کوئی اب تک نظر نہیں آئے ہیں، وہی دنیا تسلیم کرتی ہے۔ تو جب ان کے اسلوب میں اور ان کی زبان سے اور ان کے قلم سے جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کو مولانا غلام رسول مہر پڑھتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں، اور پھر چاہت پیدا ہوتی۔ اس زمانے میں تو ترجمے وغیرہ زیادہ تھے نہیں کتابوں کے، اور یہ عربی جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے چاہت پیدا کی اور اس چاہت کو اتنا پروان چڑھایا کہ باقاعدہ عربی زبان سیکھے تاکہ بنفس نفیس ان کی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، ان کی کتابوں کو پڑھ سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عربی زبان سیکھتے ہیں، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی پوری سیرت لکھنے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ لکھ نہیں پاتے ہیں۔ ایک مناسبت ایسی ہوتی ہے کہ کتاب الوسیلہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، اس پر مقدمہ لکھنے کے لیے آپ کو مکلف کیا جاتا ہے کہ مقدمہ میں مختصر سی سیرت آپ رقم کر دیں، تو صرف 7 گھنٹے میں مختصر وقت میں، اور وہ ابھی سفر کے لیے ارادہ کیے ہوئے ہیں، اس مختصر سے وقت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع سیرت تیار کرتے، جامع۔ اور اگر آپ پڑھیں گے اس کتاب کو، سیرت ابن تیمیہ کے نام سے وہ الگ سے کتابچے میں بھی شائع ہو گیا ہے اور اس میں بھی موجود ہیں، پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی قابلیت سے نوازا تھا، اور کتنے ماہر تھے کہ چند گھنٹوں میں اور اس انداز میں ادب کی اس اعلیٰ معیار پر فائز ہوں وہ کتابچہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس ادبی اسلوب میں اور کتنے تحقیق اور تدقیق کے ساتھ اور کتنی مختصر مگر جامع انداز میں اس کو تیار کیا ہے، وہ وہی شخص جان سکتا ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو بھی پڑھتا ہو، ان کی حیات سے بھی واقف ہوں اور ان کی زندگی کے روشن کارناموں کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں۔ تیسری تحریر جو اس میں شامل کی گئی ہے وہ ہے پروفیسر خلیق احمد نظامی کی تحریر ہے جنوبی ایشیا پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکری اثرات۔ یہ اصلاً انگریزی زبان میں تھا، اردو زبان میں اس کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس میں وہ ممالک جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو 6-7 ممالک ہیں اور یہ جو جنوبی ایشیا میں شمار کیے جاتے ہیں، ان ممالک پر، یعنی ہم کہہ لیں کہ ہمارے ملکوں میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کب رواج پائی ہے اور اس کے اثرات کب ہم پر مرتب ہوئے ہیں، اور ان ممالک تک ان کے فکر کی ترجمانی جو کی گئی ہے کس دور میں کی گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کر بڑا دلچسپ ہے کہ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی اور تجدیدی کارنامے تھے، کیا اسی دور میں انہی کے زمانے میں ہندوستان تک یہ ساری چیزیں پہنچ گئی تھی یا کب پہنچی تھی، اور کیسے اس کے اثرات تھے اور کیا نتیجے نکلے تھے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ محمد بن تغلق جو ہندوستان میں حکمرانی کر رہا تھا، کس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھا، اور کہاں کہاں انہوں نے اپنی اس سیاسی زندگی میں کس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ حصہ اخذ کیا تھا، یہ ساری چیزیں اس مضمون میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مضمون کو بھی آپ پڑھیں، چونکہ یہ ہمارے ملک سے بھی متعلق ہیں کہ وہ تحریک جو حران سے اٹھی تھی، دمشق سے اٹھی تھی، اور ہندوستان میں پہنچی، کب پہنچی، کیسے پہنچی، کیا نتائج رہے، اور ان کے اس تحریک کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ چوتھا جو مجموعہ ہے وہ ہے ابو زہرہ مصری کی ایک کتاب ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سوانح حیات اور ان کی سیرت سے متعلق ہے، جامع اور شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب پر مقدمہ لکھتے ہیں 2 شخصیت، ایک تو مولانا عطاء اللہ حنی بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں لوگ مقدمہ اس میں تحریر کرتے ہیں، جہاں ایک جانب ان کی خدمات پر ان کی تحسین کی جاتی ہے، وہاں ان کی لغزشوں اور ان کی خطاؤں پر ان کی سرزنش بھی کی جاتی ہیں اور ان پر نکیر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور کہاں کہاں ان سے سہو ہو گیا ہے، کون سی چیزیں چھوٹ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہیں۔ آخری تحریر جو اس کتاب میں ہے وہ ہے حافظ شاہد رفیق حفظہ اللہ کی، کہ آخر ابن تیمیہ نے کایا پلٹ دی، اس طریقے کا عنوان دیے ہیں، جس میں باقاعدہ ان شخصیتوں کو، ان چند شخصیتوں کا تذکرہ کیے ہیں جن کی زندگی پر، ذہنی اور فکری زندگی پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف نے اثر ڈالا تھا، جن کے ذہن کے دھاروں کو، ان کے فکر اور نظریات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں نے اور ان کی تحریروں نے ان کے سوچ اور فکر کو بدل دیا تھا۔ یہ ساری، اور ان میں سے چند ایک نمایاں شخصیتوں کا تذکرہ ہے، جس میں خلیل حراس، ہم سب جو عربی زبان پڑھتے ہیں وہ اس شخصیت کو جانتے ہیں، عقیدہ واسطیہ کی شرح عموماً مدارس میں انہی کی شرح چلتی ہے۔ تو یہ اگر آپ لیں تو سبحان اللہ PhD کا مقالہ مصر میں لکھ رہے ہیں، اور لکھنے کا مقالہ مقصد یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پر تردید کی جائے، ان پر رد لکھا جائے، چونکہ پورا شوشہ پھیلا دیا گیا تھا اور صرف باتیں سنی سنائی تھیں، پڑھے تو تھے نہیں ان کو۔ جب
پی ایچ ڈی کا مقالہ منتخب کرتے ہیں کہ نہیں انہی پر ہم پی ایچ ڈی کریں گے، اور جب ان کی کتابوں کو تلاش کر پڑھتے ہیں تو پھر کچھ اور ہی نظریات ان کے بدلتے ہیں اور کچھ اور ہی لکھتے ہیں۔ پہلے تنقید عنوان تھا، اب جو عنوان لکھتے ہیں ابن تیمیہ السلفی کے نام سے لکھتے ہیں، اور مقالہ اسی نام سے اور اسی عنوان سے پی ایچ ڈی کا تیار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اور 2-3 کتابوں پر کام کرتے ہیں، اور عقیدہ واسطیہ کی بھی شرح لکھتے ہیں۔ تو یہ خلیل حراس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر متاثر ہوئے جب ان کی کتابوں کو پڑھا۔ آپ لے لیں ہندوستان میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے، یہ تو متعصب حنفی تھے، پہلے انہوں نے خوب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث سے بغاوت اور دشمنی کا اظہار کیا۔ آخری عمر میں جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر سوچ ان کے بدل جایا کرتے ہیں، اور اس قدر بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رازی اور غزالی ہیچ نظر آتے ہیں ابن تیمیہ کے سامنے، تو کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کے لیے بالکل تیار ہوں، وہ جدھر لے کر کے جائیں گے ادھر چلنے کو تیار ہوں، اور کہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے سلوک تمام چیزوں میں میں ہر باب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کہ وہ جو متعصب حنفی تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو پڑھ کر اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ ہر باب میں ہم ان کو اپنا پیشوا ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے ذکر کیا کہ عنوان لگائے ہیں مجدد وقت، تو مجدد وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً جن کو وقت کا مجدد کہا جائے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بھی ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ان کے بھی فکر سے متعلق کچھ چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ شخصیات ہیں۔ تو یہ باتیں کافی طویل ہو گئی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ کتاب 220 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن گوناگون خصوصیات کا حامل ہے، اور پڑھنے والا یقیناً یہ محسوس کرے گا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے اور ان کے تجدیدی خدمات سے متعلق سمجھے کہ گنجینہ ہے، خزانہ ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ہی مفید ہیں، اور ایک طالب علم کے لیے یقیناً یہ ایک خزانے سے کم نہیں ہے۔ پڑھیں اور اپنے پاس اس کتاب کو رکھنے کی کوشش کریں۔ دونوں ممالک میں یہ کتاب موجود ہیں، جہاں سے چاہیں آپ خرید سکتے ہیں، آپ استفادہ کریں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل سے اب تک نہیں جڑے ہیں اور اس طرح کی کاوشیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں، پیج کو فالو کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں۔ وجزاکم اللہ خیر۔